بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں فلپینی نوجوان ایڈون ایم آر سیف کے قبول اسلام کی داستان۔ انسانی زندگی کے اہم فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ میری یہ سوچ روشنی کے سفر سے پہلے تھی اور انسانی زندگی کا ہر فیصلہ پہلے سے طے ہے۔ ہم تو صرف اس کے مطابق حالات و واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ یہ بات میرے علم میں روشنی کی سفر کے دوران آئی۔ میرا نام جو والدین نے بڑی چاہت سے رکھا تھا ایڈون تھا، اور خاندان کے حوالے سے ایڈون ایم آر سیف مکمل نام تھا۔ میں فلپائن کے دارالحکومت منیلا سے 75 کلومیٹر دور ہلکن میں پیدا ہوا اور منیلا یونیورسٹی سے اکاؤنٹس میں اعلیٰ ترین ڈگری لی۔ میری تعلیمی صلاحیت کے پیش نظر مجھے مقامی بینک نے ملازمت کی پیشکش کی تھی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ میرا گھرانہ بڑا تھا، یعنی ہم 12 بھائی بہن اور والدین، لہٰذا بینک میں معقول تنخواہ بھی کفالت نہ کرتی تھی۔ والدہ ایک پروویژن اسٹور اپنے قصبے میں اسی مجبوری سے چلاتی تھیں۔ بہن بھائی زیر تعلیم تھے۔ کفایت شہری سے باعزت گزر ہو رہی تھی۔ میرے والد مسیح محب فرقے سیونتھ ڈے ایڈوینچرز سے متعلق تھے۔ باقی گھرانہ کیتھولک تھا۔ مذہب گھر میں اگرچہ واجبی سا تھا، مگر میں پکا مذہبی کیتھولک تھا اور بائبل کے بہت سے حصے مجھے از بر یاد تھے۔ کیتھولک عقیدے کے مطابق عبادت سے کبھی غافل نہ ہوا تھا، باقاعدگی سے بائبل پڑھتا تھا اور گھر کی بے عملی پر کڑھتا بھی تھا۔ قسمت کی بات ہے کہ ایک روز اخبار میں اشتہار آیا کہ سعودی عرب کے لیے اکاؤنٹس کلرک درکار ہیں، فلاں تاریخ کو فلاں ہوٹل میں انٹرویو ہوگا۔ میں اگرچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا اور سعودی ملازمت میرے مرتبے سے کمتر تھی، مگر فلپائنی کرنسی میں سعودی تنخواہ بینک کی تنخواہ سے بہرحال زیادہ تھی، اور پھر باہر کی دنیا دیکھنے کا موقع بھی تھا۔ سو میں تیار ہو کر مقررہ وقت اور تاریخ پر انٹرویو کے لیے پہنچ گیا۔ میری تعلیمی صلاحیت اور بینک میں اعلیٰ ملازمت کے تجربے کے سبب مجھے چن لیا گیا۔ میں نے جب سعودی عرب میں اپنی ملازمت کی خبر اپنے گھر اور دفتر میں سنائی تو دونوں جگہ ملا جلا رد عمل تھا۔ گھر میں ماں مغموم تھی، بھائی بہن خوش تھے۔ دفتر میں ایک طرف رشک تھا تو دوسری طرف دوستوں سے دوری کا رنج بھی تھا۔ ویزا لگنے اور روانگی کے انتظامات کی تکمیل کے مراحل تک بہت مختلف تاثرات و جذبات سے وابستہ رہا، اور جب ہر کام مکمل ہو کر منیلا سے جہاز میں سوار ہو کر روانگی کی گھڑی آئی تو والدہ کے علاوہ بھی 100 گوار کھڑے تھے جو پہلے خوش تھے دولت آئے گی۔ منیلا سے اڑتے تو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچی۔ ہوائی اڈے پر کمپنی کا نمائندہ کھڑا تھا جو سیدھا کمپنی کی رہائش گاہ پر ہم سب آنے والوں کو لے گیا۔ وہاں پرانے فلپائنی بھی تھے۔ ایک دوسرے سے ہم وطن بڑی چاہت سے ملے۔ پرانے ساتھیوں نے نئے آنے والوں سے تعارف حاصل کیا، ملک کی خیریت معلوم کی، اور یوں ہلکے پھلکے ہو گئے، گویا سفر کی تھکاوٹ ہی نہ تھی۔ سعودیہ میں پہلی صبح ہوئی تو نہا دھو کر پرانے ساتھیوں کے ساتھ نئے دفتر حاضر ہوئے۔ معلوم ہوا کہ یہ آئرش میسٹوک کمپنی ہے جو ڈیری فارم چلاتی ہے، بین الاقوامی کمپنی ہے جس کے ریاض دفتر میں ہے، جو سعودی عرب کے لیے مرکزی دفتر ہے۔ مختلف ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں۔ دفتر کے لوگوں سے تعارف ہوا، ذمہ داریاں سمجھائی گئی، بلکہ اگلے ہی لمحے نئی آنے والوں کو ان کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ یہ کمپنی میں میرا پہلا دن تھا۔ دفتر میں ہم وطن ضرور تھے، مگر شناسائی یا بے تکلفی کسی سے نہ تھی۔ دفتر میں ایک خوبی جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ دفتر کے ماحول میں کسی قسم کی گھٹن نہ تھی، اور نہ افسری نہ ماتحتی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی میز پر مصروف
जिस कमरे में मुझे जगह मिली वहाँ एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट अकाउंटेंट और एक फिलिपानी क्लर्क जॉर्डन था। मेरे आने के चंद रोज़ बाद जॉर्डन को किसी दूसरे दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया और यूँ मैं और पाकिस्तानी अकाउंटेंट कमरे में रह गए। काम के हवाले से हमारे फ़राइज़ अलग अलग थे, बस कमरा मुश्तरका था और किसी मुसलमान के साथ बैठने बल्कि करीब से मुसलमान को देखने का ये पहला मौका था। इसलिए एक मखसूस झिझक थी जिसकी वजह से 1-1.5 माह तक बात हाय हलो से आगे ना बढ़ी। पाकिस्तानी अकाउंटेंट बड़ी उम्र के दाढ़ी वाले साहब थे और दिन में दफ्तरी औकात में खामोश रहते थे। मेरे जहन में ये ख्याल बार बार आता कि खुश से होंगे, इसलिए बढ़ाने में हिचकिचाहट माने थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान अजनबियत की दीवार गिरने लगी। एक दूसरे का तारुफ बदतरीज तफसील के साथ सामने आता रहा। तारुफ बढ़ा तो मज़हब के हवाले से भी कभी कभार गुफ्तगू हो जाती थी। मैं उन्हें बाइबल सुनाता और जवाबन कभी वो कहते कि कुरान भी इस बात की तायद करता है और कहीं कहते कि कुरान में ये वाक़या यूँ दर्ज है। गर्ज इस तरह झिझक दूर हुई और खुलकर बातें होने लगीं। जिस तरह मुझे बाइबल के बहुत से हिस्से याद थे, इस तरह इत्तेफाकन उन्हें भी कुरान के बहुत से हिस्से याद थे। इस तरह कम व बेश 6-7 माह गुजर गए। कमरे का माहौल बहुत खुशगवार था। काम करते करते दरमियान में चंद लम्हे गुफ्तगू के निकल आते और अब मौजू बिलउमूम इस्लाम और ईसाईयत ही होता। एक से पहर अचानक मेरे सर में इस कदर शदीद दर्द हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। पाकिस्तानी साथी ने आंसुओं का सबब पूछा तो मैंने बताया कि शदीद दर्द हो रहा है। कहने लगे अभी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूँ और अल्लाह से दुआ करते हैं। चुनाचे इन्होंने नमाज के बाद कुछ पढ़कर मेरे सर पर फूंक दिया और चंद मिनट में दर्द ख़त्म हो गया। चंद मिनट में सर दर्द गायब हुआ तो मुझे हैरत इस बात पर थी कि पढ़ा क्या गया, जिसके असर से दर्द फ़ौरन जाता रहा। मैंने पूछा तो कहने लगे कि कुरान मजीद से चंद आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह से दुआ की है, शुक्र है कि उसने दुआ कबूल कर ली। मेरे लिए ये सब मौजज़े से कम न था। यूँ कुरान से मैं करीब हो गया और मैंने कहा कि मुझे वो आयतें लिख कर दो। इन्होंने कुरान का ये हिस्सा और जहाँ जहाँ हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है फ़ोटो स्टेट करके दिए। अंग्रेज़ी तर्जुमा किसी बहुत ही फाजिल अल्लामा यूसुफ़ अली का था। मैंने बड़ी तवज्जो से ये हिस्सा पढ़े तो कहीं इख्तलाफ नज़र न आया। नमाज की बात हुई तो मैंने बताया कि हम तो इतवार के इतवार गिरजाघर इबादत करके मुतमईन हो जाते हैं और वैसे भी हमारे गुनाह तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुलेब पर अपने सर लिए थे। इन्होंने जवाब देने के बजाय पहले एक किताब पढ़ने को दी, फिर दूसरी किताब। दोनों किताबें मैं पढ़ चुका था। इन्होंने दी जिसमें मैंने बगौर पढ़ा। इन किताबों के मुताले ने मुझे इस बात पर आमदा कर लिया कि मेरे लिए आला तालीम याफ्ता कैथोलिक होने के नाते ईसाईयत और इस्लाम का तकाबुली मुताला करना बहुत मुफीद रहेगा। चुनाचे मैंने अपने पाकिस्तानी साथी से 2 मुतालबात किए। एक ये कि मुझे मुकम्मल कुरान दो और दूसरा ये कि जो नमाज़ पढ़ते हो मुझे लिख कर दो। अगले रोज़ सुबह मुझे अल्लामा यूसुफ़ अली के तर्जुमे के साथ कुरान भी मिल गया और रोमन अरबी में लिखी मुकम्मल नमाज और 5 नमाज़ों की अदायगी का तरीक़ा भी मिल गया। मैंने कुरान का मुताला शुरू किया तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इसमें एक मुतहर्रिक पैगाम है जिसे फ़ौरी तौर पर दूसरों तक पहुंचाना पढ़ने वाले की ज़िम्मेदारी है। और जूं मैं पढ़ता गया यह एहसास शदीद होता गया। मैं अपनी सोच में अपने साथी के सामने रखता। इस तरह मज़ीद 6 माह गुजर गए। नमाज के अल्फाज मुझे याद हो गए। जब अल्फाज के मायने पर गौर करता तो दिल में सुकून सा महसूस होता। फिर फ़ौरन ही मसीहत मेरे सामने आ खड़ी होती। मैं तकाबुली सोचों में गुम हो जाता। मैंने जिस तरह अपने पाकिस्तानी साथी को नमाज़ पढ़ते अपने दफ्तर में देखा था, इस तरह सुकून दिल की खातिर दोपहर की नमाज और बाद दोपहर की नमाज दफ्तर के ऊपर अपने कमरे में जाकर पढ़ लेता, क्योंकि सभी हम वतन नीचे दफ्तर में काम कर रहे होते। बाकी मैं नीचे दफ्तर में आकर पढ़ लेता था। सभी साथी ऊपर अपने कमरों में
یا ٹی وی کے گرد مصروف ہوتے۔ میرے خیال میں صرف چند منٹ کی غیر حاضری کا کوئی نوٹس نہ لیتا۔ میں اندر سے قرآن کی حقانیت کا خیال ہو چکا تھا، مگر میں نے کبھی کھل کر اس کا اظہار اپنے پاکستانی ساتھی سے نہ کیا، اور نہ اس نے مجھے اسلام قبول کرنے کو کہا۔ وہ اپنی دھن میں مجھے کتابیں پڑھائے جا رہے تھے، یہ میرے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ میری خواہش تھی میں گھر چھٹی میں جاؤں اور وہاں سب گھر والوں کو روشنی کے سفر کی تفصیلات بتا کر انہیں ہم نوا بناؤں، پھر سب مل کر ہم خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ثابت کرتے ہوئے اس سردار کے پیغام پر جھک جائیں جس کے متعلق بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ملتا ہے۔ میرے بعد دنیا کا سردار آنے والا ہے، جب تم اسے پاؤ تو اس کی بات سنو۔ یہ پیغام پورے شعور کے ساتھ میں سن چکا تھا، میری سوچ ادھوری رہ گئی۔ ایک صبح جب میں نماز کے لیے نیچے دفتر کے کمرے میں آیا تو میرا روم میٹ جمی، جو کئی دنوں سے میری طاق میں تھا، دبے پاؤں پیچھے آیا اور مجھے وضو کرتے دیکھ کر کہنے لگا، اچھا تو تم بھی اپنے پاکستانی ساتھی کے ساتھ نقل کرنے لگ گئے ہو، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ باوضی حالت میں جھوٹ بول کر جمی کو ٹالنا اب میرے بس میں نہ تھا، لہٰذا میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگرچہ میں نے باضابطہ اسلام کو قبول نہیں کیا، مگر دل سے میں اسلام کی سچائی تسلیم کر چکا ہوں۔ جمی الٹے پاؤں بھاگا اور تمام فلپائنی ملازمین کو میری تبدیلی سے آگاہ کر دیا۔ دفتر کا وقت ہوا تو جمی نے وہاں بھی ڈنڈا پیٹا۔ ہر کمرے میں ایک ہی موضوع تھا کہ پاکستانی اکاؤنٹنٹ نے ہمارا بندہ مرتد کر دیا اور ایڈون مرتد ہو گیا۔ ایڈمنسٹریشن مینیجر بڑی نے مجھے بلایا، میں خبر کی تصدیق یا تردید کر دوں؟ میں نے صاف کہہ دیا، میں نے اپنے سچے مسیح ہونے کا ثبوت دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل میں پیش گوئی پر عمل کیا، جس میں انہوں نے اپنے بعد آنے والے دنیا کے سردار کی خبر دیتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو اس کی پیروی کی تاکید کی ہے۔ مینیجر بیڑی کے لیے یہ بات عجیب تھی۔ دوسرے کھڑے لوگوں کی موجودگی میں میں نے مسٹر بیڑی سے کہا کہ تمہیں مسیح ہونے کا دعویٰ تو ہے، کیا تم نے کبھی بائبل پڑھی بھی ہے؟ اگر دعویٰ ہے تو بائبل سے مجھے مسئلہ تسلیت نکال دو، میں تمہارے پاؤں چوم لوں گا۔ بیڑی اور دوسرے لوگوں کے پاس میری بات کا جواب نہ تھا۔ دفتر کا یہ ماحول دیکھ کر میں نے اپنے پاکستانی ساتھی سے مشورہ کیا تو کہنے لگا کہ اب کسی ممکنہ انتظامی کارروائی سے بچنے کے لیے اپنے اسلام کا اعلان ضروری ہو گیا ہے، لہٰذا مذہبی امور کے وزیر شیخ بن باز کے پاس چل کر ضابطے کی کارروائی مکمل کر لیتے ہیں، یہی مناسب راستہ ہے۔ اتفاقاً اسی دن میرے پاکستانی دوست کے چھوٹے بھائی حج کے لیے مکہ پہنچے، جن سے وہ فون پر بات کر رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی نے مکہ پہنچ کر فون پر اطلاع دی ہے۔ میں نے نام پوچھا تو کہنے لگے اس کا نام عبداللطیف ہے۔ مجھے یہ بھی نام اچھا لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک آپ کا چھوٹا بھائی عبداللطیف ہے اور آج سے دوسرا عبداللطیف آپ کا یہ روحانی بیٹا ہے۔ ہم شیخ بن باز صاحب کے دفتر گئے، نابینا تھے۔ ہماری بات سنی، مجھے کلمہ طیبہ پڑھایا اور مبارکباد دی اور میں عبداللطیف ہو گیا۔ اب دفتر میں عبداللطیف ایڈون MRCU تھا۔ میری نماز پر اب کوئی پابندی نہ تھی۔ دفتری چیک گوئیاں بھی دم توڑ گئیں، البتہ دوسرے فلپائنی مجھ سے کھینچے ضرور رہنے لگے۔ میں نے دین سیکھنے کے لیے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے پاکستانی ساتھی ایک دوست جو ایک دفتر میں ملازمت کے ساتھ PhD کے مقابلے کی تیاری میں مصروف تھے، میں نے اپنی کمپنی میں جزوی وقت کا کام انتظام کر دیا۔ ایک طرف اللہ نے ہدایت سے نوازا تو دوسری طرف رزق میں برکت سے بھی نواز دیا۔ میں دفتر سے 4 بجے چھٹی کرتا تو اپنے پاکستانی ساتھی کے ساتھ نئے دفتر آ جاتا۔ یہ دفتر ان کے گھر کے ساتھ تھا۔ یہاں مجھے ایک اور اچھے پاکستانی کی صحبت مل گئی اور میری تربیت کا اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام فرما دیا۔ یہ تربیت کنندہ اب ڈاکٹر محمد امین ہیں، جو وطن جا چکے ہیں۔ ایک روز جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکلا تو 2 3 4 پاکستانی ملے۔ میں نے بڑے چاؤ سے آگے بڑھ کر انہیں السلام علیکم کہا اور بتایا کہ انا مسلم، انا پاکستانی، مگر انہوں نے خوش ہوئے بغیر سوال شروع کر دیے جو میرے علم اور میری سمجھ سے بالاتر تھے کہ میرے پاکستانی ساتھی نے مجھے کبھی یہ بتایا ہی نہیں
تھا۔ پوچھنے لگے کہ انتا سنی مسلم، انتا شیعہ مسلم، انتا فلاں مسلم، فلاں مسلم۔ میں پریشان حال کمرے میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد پاکستانی ساتھی بھی آ گئے۔ پریشان دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے انہیں مسجد کے باہر پیش آنے والی صورتحال سے آگاہ کیا تو کہنے لگے کہ قرآن اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان بنے ہو، کیا تم نے قرآن و حدیث میں کسی جگہ سنی، شیعہ، اہل حدیث لکھا پڑھا ہے؟ اگر نہیں تو یہ یقین کر لو کہ تمہیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تم اول و آخر صرف اور صرف مسلمان ہو، قرآن و حدیث والے مسلمان۔ پھر انہوں نے میرے اطمینان کی خاطر شیعہ سنی کی تفصیل بھی بتا دی۔ میرے لیے بہرحال ان کی پہلی بات ہی وزنی تھی اور آج تک میں اسی پر قائم ہوں۔ اسلام قبول کر کے عبداللطیف بن جانے کے بعد میں نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی اسلام کی روشنی قبول کرنے کی ترغیب کے لیے خطوط لکھے، فون کیے، بڑے حوصلہ شکن جواب ملے۔ سالانہ چھٹی پر گھر گیا تو والدین اور سب بہنوں کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی۔ والد صاحب نے کہا تم میرے پادری کو قائل کر لو۔ میں تیار ہو گیا۔ پادری صاحب نے قرآن مانگا اور ایک ہفتے کی مہلت بھی کی، پھر بات ہوگی۔ جب مقررہ دن میں والد صاحب کے ساتھ پادری صاحب سے ملنے گیا، وہ غائب تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا اگر سچائی ان کی جھولی میں ہوتی تو غائب کیوں ہوتے، حقائق کا سامنا کرتے۔ چھٹی اس طرح کی مصروفیت میں ختم ہو گئی اور میں ملول دل کے ساتھ واپس ریاض آ گیا۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل خطوط کے ذریعے محنت کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا کہ یہی روشنی میرے اہل خانہ کا مقدر بنے۔ ریاض میں نے فلپائنیوں کے لیے ایک تبلیغی مرکز بنایا جہاں ہم ہر جمعرات کی شام کو مل بیٹھتے اور جمعے کی شام کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس پہنچ جاتے۔ 3-4 ماہ کی محنت رنگ لائی۔ پہلے 1، پھر 2 اور 3، 4 یوں 5 افراد نے اس مرکز میں دولت ایمان پائی اور الحمدللہ یہ سلسلہ بتدریج بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم نے منیلا میں $1000 ماہانہ پر ٹی وی پر چند منٹ ٹائم خرید کر اسلام کا پیغام نشر کرنا شروع کیا۔ میں نے چند کتابچے بھی اس دوران مرتب کیے، اپنے خرچ پر چھاپ کر اپنے ہم وطنوں میں پھیلائے، اور آج میرا کام اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور نئے ہم سفروں کے تعاون سے وسیع ہو چکا ہے۔ میں نے شعور کے ساتھ ایک مسیحی عورت سے شادی کی۔ میرا لالچ یہ تھا میں اسے خیال کر کے جب دائرہ اسلام میں لے آؤں گا تو میرے کھاتے میں اضافہ ہوگا، اور الحمدللہ یہ ہو گیا۔ وہ امینہ عبداللطیف بن گئی۔ امینہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے احمد اور مریم سے نوازا۔ آج کل اسکول جاتے ہیں۔ میری محنت کو میرے خالق نے شرف قبولیت سے نوازا کہ ایک بھائی کے علاوہ میرے والدین اور بہن بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار بن کر دنیا کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام محبت و نجات کے سامنے جھک گئے۔ وہ دن، وہ لمحہ میرے لیے مسرت اور انبساط کا خزینہ تھا۔ اب میں ان کی اسلامی تربیت کی فکر تھی۔ وہ محض کاغذی اور روایتی مسلمان نہ بنے رہے۔ خوشی کے ساتھ ایک دکھ بھی تھا۔ میرا بھائی اس روشنی سے محروم اپنے خالق کے پاس چلا گیا۔ وہ اگر دوزخ میں گیا تو کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ تم نے بہتر طور پر اسے سچے پیغام سے آگاہ نہ کیا، اور نہ یہ بھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ جس روز کویت پر عراق نے حملہ کر کے قبضہ کیا، میں اپنی کمپنی کی طرف سے وہاں برانچ آفس کھولنے گیا ہوا تھا۔ حملے کے سبب وہاں سے نکلنے والوں میں بھی شامل تھا، مگر اس حال میں کہ میرا سامان ہوٹل میں تھا اور 2 کپڑوں میں قافلے کے ساتھ پیدل عمان کی جانب صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ دن انتہائی گرم، راتیں انتہائی سرد، جس کے رد عمل میں بخار آنے لگا۔ دوران سفر معمولی پانی اور خوراک ملتی۔ یہ سفر 26 دن پر محیط رہا۔ اس دوران میرے اہل خانہ اور میرے دفتر والے عراقی حملے کے سبب میری زندگی سے نا امید ہو چکے تھے۔ میں پورے شعور کے ساتھ سوچتا ہوں کہ مجھے اس اذیت ناک سفر میں اگر کسی چیز نے سہارا دیا تو میرے خالق کے طے کردہ نظام عبادت نے۔ سچی بات ہے کہ اگر قبول اسلام کرنے کے بعد میں نے باقاعدگی سے روزے نہ رکھے ہوتے اور بار بار حج کی مشقت سے نہ گزرتا تو صحرا کی کسی جگہ بے گور کفن میرا ڈھانچہ بھی پڑا ہوتا۔ 26 دن بعد عمان پہنچ کر میں نے ریاض فون کیا تو کمپنی نے میری واپسی کا الحمدللہ انتظام کر دیا۔ میری کمپنی غیر ملکی ہے جہاں میں نے جزوی وقت کام شروع کیا تھا۔
वहाँ आज मुस्तकिल सीनियर स्टाफ मेंबर हूँ। मुझे बाइज़्ज़त मुलाजिमत में मियारी मुआवज़ा मिलता है। मेरी इंतज़ामिया से मुझसे खुश है कि मैं अपने दफ्तरी औकात का और फ़राइज़ मनसबी में कोताही नहीं करता। ये इंतज़ामिया के खौफ से नहीं, बल्कि सिर्फ़ इसलिए कि दियानत और अमानत मेरे रब का हुक्म है। ये दियानत, अमानत, वक्त और सलाहियतों के इस्तेमाल के लिए भी वैसे ही अहम है जैसे अमली ज़िंदगी के दीगर मामलात, और कंपनी में यही मेरी तरक्की और कामयाबी का राज है। आज बरसों बाद मैं सोचता हूँ कि मनीला के बैंक में मुलाजिमत के दौरान मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं किसी दिन बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनी में आला ओहदे पर फायज़ होऊंगा। सऊदीया में मेरा दाखिला स्टोक में बतौर अकाउंट्स क्लर्क हुआ, जहाँ काम के दौरान मुझे दौलत ईमान मिली तो दौलत दुनिया मेरे पीछे भागने लगी। मैं ख़ुद को अपने रब के बेपनाह इनामात के नीचे दबा हुआ पाता हूँ। हिदायत जिनमें सबसे भारी और सर फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले दिन से आज तक मैंने अपने रूहानी बाप, अपने पाकिस्तानी साथी के लिए दुआ गो हूँ, जो मेरी हिदायत का सबब बना, जिसकी रहनुमाई में मैंने रोशनी का सफ़र ख़ुद भी तय किया और फिर बहुत से हमसफ़र अपने गिर्द इकट्ठा भी कर लिए, खुसूसन अपना ख़ानदान। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर।